اس میں سید صاحب کے جسم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ شہزادگی اور طالب علمی کا زمانہ کچھ اور تھا، اب آپ خود مختار شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب مسند انصاف پر بیٹھ کر انسانی تقدیروں کے فیصلے کریں گے تو یہ چادر آپ کو احساس دلائے گی کہ آپ کون ہیں اور کس محترم ہستی سے آپ کو نسبت ہے۔ سریتا کی گفتگو سن کر ٹیپو سلطان سرے دربار رونے لگا، پھر اس نے سریتا کے ہاتھ سے معمولی سوتی کپڑے کی چادر لے کر اپنے شانوں پر ڈال دی۔ یہی میری خلت فاخرہ ہے اور یہی میری متاع زرنگار ہے۔ دنیا کا کوئی لباس اس چادر سے زیادہ قیمتی نہیں کہ اس کپڑے نے ایک عالم کے جسم کو مس کیا ہے اور ایک ولی کے بدن کو چھوا ہے۔ میرے مسیحا، میرے رہنما اور میرے استاد کی نشانی۔ میر صادق علی اور دوسرے امرائے سلطنت کے ماتھوں پر بل پڑ گئے۔ ان کے خیال میں لڑکی کی بے وقت آمد نے جشن تاج پوشی کی ساری رعنائیاں چھین لی تھیں۔ وہ 30 سالہ ٹیپو کو اپنے عیش پرستانہ مزاج کے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور سریتا دیوی فرما روائے میسور کو کھینچ کر اس مکتب کی فضاؤں میں واپس لے گئی تھی جہاں ٹیپو شکستہ چٹانوں کے فرش پر بیٹھ کر سید اکرام بخاری سے درس لیا کرتا تھا۔ میر صادق علی اور دوسرے وزراء کو سلطان کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اس طرح علل اعلان ان کی پیش کردہ نظروں پر ایک معمولی چادر کو ترجیح دے گا۔ غرض سریتا دیوی کی وجہ سے دنیا پرست امیروں اور وزیروں کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ پھر جب سریتا دیوی اسی شان بے نیازی کے ساتھ واپس جانے لگی تو میر صادق علی نے بائیں جانب جھک کر نائب میر غلام علی لنگڑے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے بارے میں تحقیق کرو کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ میر غلام علی لنگڑے نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک جشن تاج پوشی کے دن ہی ٹیپو سلطان نے ریاست میسور کا نام بدل کر سلطنت خداداد رکھ دیا تھا۔ بعض عمرا نے تبدیلی نام کا سبب پوچھا تو ٹیپو نے برجستہ جواب دیا، صرف اہالیان میسور ہی نہیں تمام ہندوستان بھی یہ بات جانتا ہے کہ میں نواب حیدر علی کا بیٹا ضرور ہوں، مگر میرا باپ سلطان ابن سلطان نہیں تھا۔ میرا خاندان جفاکشوں اور سپاہیوں کا خاندان تھا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے ایک عاجز بندے کے سر پر تاج زرنگار سجایا اور بیٹھنے کو یہ قیمتی تخت عطا فرمایا۔ نہ میرا کوئی ملازم ہے اور نہ خدمتگار، تم سب میرے ساتھی ہو اور دست و بازو ہو۔ میں ایک فلاحی مملکت قائم کرنا چاہتا ہوں جہاں اسلامی آئین کو دنیا کے ہر قانون پر برتری حاصل ہو۔ میں اپنے عوام کی خوشحالی اور آبرو مندانہ زندگی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گا۔ میری مملکت میں نہ کوئی رات کو بھوکا سوئے گا اور نہ ہی کسی کا پیرہن آبرو چاک ہوگا۔ سلطنت خداداد میں کوئی کتنا ہی عالی نسب اور ذی وقار کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی کمتر اور مفلس اور نادار کیوں نہ ہو، میری عدالت میں دونوں برابر ٹھہریں گے۔ مجرم بہرحال مجرم ہے اور بے گناہ ہر حال میں بے گناہ ہے۔ کوئی مجرم اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ بااثر ہے اور کوئی بے گناہ اس لیے سزا کا مستحق نہیں ٹھہرے گا کہ وہ کمزور اور ناتواں ہے اور اس کا سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ غریب میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں۔ ہر فریادی کو اجازت ہے کہ وہ بلا تکلف محل میں چلائے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر محل کے محافظوں یا اراکین سلطنت نے میرے اور مظلوموں کے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی کی تو پھر وہ اپنے عہدہ اور منصب پر برقرار نہیں رہیں گے اور اس مملکت کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان نے مختصر الفاظ میں اپنی سلطنت کا دستور بیان کر دیا تھا جسے سن کر اکثر امراء کے چہرے بجھ گئے تھے۔ میر صادق علی نے بہت غور سے ٹیپو سلطان کی تقریر سنی تھی اور اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ اسی روز مملکت کے تمام ناظموں، قلعہداروں اور فوجی سرداروں کے نام احکامات جاری کیے گئے کہ جو جہاں ہے وہ اپنا فرض منصبی نہایت خوبی اور اطمینان سے ادا کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی میر صادق علی کو وزیر اعظم اور پورنیہ کو وزیر مالیات مقرر کر دیا گیا۔ میر صادق دکن کے ایک وزیر اور نظام علی خان کے مصاحب خاص میر عالم کا رشتے کا بھائی تھا، مگر ٹیپو سلطان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ارکاٹ پر قبضہ ہونے کے بعد میر صادق نواب حیدر علی کی ملازمت میں آ گیا اور خود کو علل اعلان والی میسور کا غلام کہا کرتا تھا۔ حیدر علی اس کے ریاکارانہ اور خوشامدانہ عمل سے دھوکا کھا گیا اور اسے مسلسل ترقی دیتا رہا۔ میر صادق جانتا تھا کہ ٹیپو سلطان ایک مذہبی نوجوان ہے، اس لیے وہ ٹیپو کے سامنے بات بات پر قرآن کی قسم کھاتا تھا اور اس کے اسی انداز نے ٹیپو کو یہاں تک متاثر کیا تھا کہ وہ میر صادق علی کو سلطنت خداداد کا وزیر اعظم بنانے پر مجبور ہو گیا۔ میر صادق نے اپنی شخصیت کو مزید نمایاں کرنے کے لیے عجیب انداز میں حلف اٹھایا تھا، میں میر محمد صادق علی سلطنت خداداد کا ملازم اور نمک خوار اپنے پروردگار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام اللہ کو حاضر و ناظر اور شاہد سمجھ کر اور خدا کی قسم کھاتے ہوئے
صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں نہایت وفاداری کے ساتھ اپنے آقا سلطان کی اطاعت کروں گا اور دنیا کی ہر چیز پر حکم سلطانی کو مقدم سمجھوں گا۔ میرا دل کبھی سلطان کی اطاعت کی طرف سے منحرف نہیں ہوگا۔ میری زبان پس پردہ بھی اس کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہے گی۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو میرا خدا اسی وقت مجھ سے میری زبان چھین لے۔ میرے کان کبھی اس کے خلاف ایک حرف بھی نہ سن سکیں گے، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو میرا خدا میری سماعت سے مجھے محروم کر دے۔ میرے ہاتھ ہمیشہ اس کی برتری اور بھلائی کے لیے کوشاں رہیں گے، اور اگر کبھی میں اپنے عہد سے روگردانی کروں تو میرا خدا میرے ہاتھوں کو مفلوج بنا دے یا پھر انہیں اپنی شمشیر غیبی سے قطع کر دے۔ اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ اپنے آقا کے خلاف دیکھوں گا اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلطان کے حضور بیان کر دوں گا۔ اگر خدا نخواستہ مجھ سے اس عہد نامے کی خلاف ورزی ہو جائے یا میری اطاعت میں فرق آ جائے تو میں خدائے برتر و توانا کو، جس کا ایک اہم نام منتقم بھی ہے، حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے غضب میں پکڑ لے اور تباہ کر ڈالے۔ جیسے ہی میر صادق علی کا حلفیہ بیان ختم ہوا، ٹیپو سلطان شدت جذبات سے مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ٹیپو نے اپنی ولی عہدی کے دور میں نواب حیدر علی کے روبرو بہت سے وزیروں اور عہدیداروں کو حلف اٹھاتے دیکھا تھا، مگر میر صادق علی کا انداز سب سے جداگانہ تھا۔ مرحبا میر صادق علی، آفرین۔ سلطنت خداداد کے وزیر اعظم جوش مسرت سے ٹیپو کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے اس اہم ترین منصب کے لیے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو ہر وقت اپنے خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا رہے۔ یہ کہہ کر ٹیپو سلطان نے اپنا قیمتی ہار میر صادق علی کو پہنا دیا۔ شجاعت خان کو ذاتی طور پر میر صادق علی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی نشست پر بیٹھا پہلو بدلتا رہا۔ ٹیپو کی طرف سے میر صادق کی اس قدر افزائی کا یہ انداز شجاعت خان کو پسند نہیں آیا تھا۔ سپہ سالار محمد علی کمیندان ان سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ نواب حیدر علی کا چند روزہ ملازم اچانک ترقی کر کے وزارت عظمیٰ کے اہم ترین منصب تک پہنچ جائے گا۔ محمد علی کمیندان بظاہر خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ناپسندیدگی کے گہرے رنگ نمایاں تھے اور کشادہ پیشانی شکنوں سے بھری ہوئی تھی۔ میر صادق کا نائب میر غلام علی لنگڑا بڑی ہوشیاری کے ساتھ حاضرین دربار کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شجاعت خان کی ناگواری اس کی عیار نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، اور پھر اس کی فریبکار نگاہیں مستقل کمیندان کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی سلطنت خداداد کا سب سے خطرناک آدمی ہے، میر غلام علی لنگڑا سوچ رہا تھا۔ اسے بہت جلد راستے سے ہٹانا ہوگا۔ میر صادق علی کے بعد نقیب نے پورنیا کا نام پکارا، اور پھر کرشن راؤ کے تربیت یافتہ اس عیار کماندار کو سلطنت خداداد کا وزیر مالیات بنا دیا گیا، جو وزارت عظمیٰ کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ تھا۔ پورنیا نے بھی میر صادق علی کی نقل کرتے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی قسمیں کھا کر ٹیپو سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر وہ ہندوانہ رسم کے مطابق ٹیپو کے قدم چھونے کے لیے آگے بڑھا، مگر سلطنت خداداد کے فرمانروا نے اسے سختی کے ساتھ ٹوک دیا۔ میں آج سے احترام کے اس مظاہرے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ٹیپو کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔ نہ تم غلام ہو نہ میں ذل سبحانی، اتنا مت جھکو کہ انسانیت کے درجے سے گر جاؤ۔ نیا حکم سلطانی جاری ہوا اور ایک بار پھر دنیا پرستوں کے چہرے اتر گئے۔ نواب حیدر علی کے انتقال پر رانیاں بہت خوش تھیں، مگر جب ٹیپو سلطان نے ریاست میسور کا نام بدل کر سلطنت خداداد رکھ دیا تو وہ کرشن راؤ اور پورنیا کے سامنے اپنے نفرت و غضب کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اب ہماری منزل زیادہ قریب آ گئی ہے، کرشن راؤ نے شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے لکشم ماں کو مخاطب کیا۔ میں تیری باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ رانی لکشم ماں کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ اس لڑکے نے ہماری جاگیر کا نام تک بدل ڈالا۔ اب ہم سلطنت خداداد میں رہتے ہیں، پھر یہاں رام راج کیسے آئے گا؟ ٹیپو کے مذہبی خیالات بہت جلد اس کے امیروں کو اس سے بدظن کر دیں گے۔ کرشن راؤ رانی لکشم ماں کو اپنی منطق سمجھا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح سخت مزاج نہیں ہے، اور کوئی حکومت سختی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حیدر علی بہت تجربہ کار تھا، لوگ اس کے خوف سے سہمے ہوئے رہتے تھے۔ جب تک ٹیپو امور مملکت کا تجربہ حاصل کرے گا، اس وقت تک سلطنت خداداد کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر کرشن راؤ نے ایک انتہائی مکروہ قہقہہ لگایا۔ اس زمانے میں کون خدائی احکام پر عمل کرتا ہے؟ ٹیپو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے گا اور ہم اس کے خاص کارندوں کے لیے گناہوں کی شاہراہ کھول دیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ منزل ہوس کے مسافر کس طرف جائیں گے؟ تو یہی ایک بات برسوں سے کہہ رہا ہے۔ رانی لکشم ماں کرشن راؤ کی چرب زبانی سے تنگ آ گئی تھی۔ مہارانی، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے کرشن راؤ جی درست کہتے ہیں۔ اس بار پورنیا نے لکشم ماں کے سوال کا جواب دیا تھا۔ حیدر علی بہت زیادہ ہوشیار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔ وہ اپنے کسی کارندے پر ہزاروں آزمائشوں کے بعد بڑی مشکل سے اعتبار کرتا تھا۔
اس کے برعکس ٹیپو ایک کھلے دل کا نوجوان ہے اور اپنی نوعمری کی وجہ سے ہر شخص پر بہت جلد اعتبار کر لیتا ہے۔ اس کی اسی کمزوری نے میر صادق علی کو وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچایا ہے۔ میر صادق علی ایک بددیانت اور ہوس پرست انسان ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بھی حکومت کے خواب دیکھے ہیں۔ آپ میر صادق کی طرف توجہ دیجئے، وہ ہمارے لیے بڑا کام کا آدمی ہے۔ میر صادق مذہباً مسلمان ہے، وہ ہمارے کیا کام آ سکتا ہے؟ رانی دیواجی منی نے سوال کیا۔ ایک بددیانت اور حریص انسان کا مذہب ہی کیا ہے؟ پورنیا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ ورگلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پورنیا نے میسور کی رانیوں کے سامنے ایک بہت پیچیدہ منصوبہ پیش کیا۔ 6-7 ایسی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے جن کے خد و خال پارسا مردوں کو بھی توبہ توڑنے پر مجبور کریں۔ یہ لڑکیاں ہندو دھرم کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں بظاہر مسلمان بنا دیا جائے گا مگر وہ اندر سے ہندو ہی رہیں گی۔ یہ لڑکیاں مسلمان امیروں کی داشتہ بن کر رہیں یا بیویاں، ان کا بس ایک ہی کام ہوگا کہ وہ اپنی ذہانت سے سلطنت خداداد کے اہم عہدیداروں کی نیتوں کا حال جان لیں کہ وہ لوگ حقیقی معنوں میں سلطان کے وفادار ہیں یا انہیں زیادہ قیمت دے کر کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ جب ہم اراکین سلطنت کے مزاجوں سے واقف ہو جائیں گے تو پھر سوچیں گے کہ کہاں اور کس طرح آگ لگائی جا سکتی ہے۔ کرشن راؤ اپنے نائب پورنیا کا منصوبہ سن کر اچھل پڑا اور رانیوں نے بھی وزیر خزانہ کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ سلطان نے وزارت خزانہ دے کر اپنی شہرگ میرے حوالے کر دی ہے، پورنیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دولت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں سیم و زر کی چمک سے حکومت کے بڑے بڑے اراکین کی آنکھیں خیرہ کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سلطنت خداداد دیوالیہ بھی ہو جائے مگر یہ منصوبہ آہستہ آہستہ تکمیل کے مراحل طے کرے گا۔ باقی کام آپ کی منتخب لڑکیاں کریں گی۔ وہ مسلمان امیروں کے ایمانوں کو جانچیں گی اور ان کی وفاداریوں کو تولیں گی۔ رانی لکشمّا پوجا کے بہانے سے سرنگا پٹم اور قرب و جوار کے دوسرے علاقوں میں مندروں میں گئی اور اس نے 7 ایسی دیوداسیوں کا انتخاب کیا جو انتہائی حسین بھی تھیں اور ذہین بھی۔ پھر انہیں لے کر راج محل میں واپس آئی اور پورنیا کے منصوبے کے مطابق لڑکیوں کی تربیت کرنے لگی۔ شجاعت خان کو میر صادق علی اور پورنیا کے انتخاب پر سخت اعتراض تھا۔ ایک دن موقع ملتے ہی اس نے ٹیپو سلطان سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ شہزادے، تمہیں میر صادق کو اتنا بڑا عہدہ دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس نے ارکاٹ کی شکست کے بعد نواب بہادر کی ملازمت اختیار کی تھی۔ والاجہ محمد علی تمہارے مرحوم والد کا بدترین دشمن ہے۔ اب پتہ نہیں کہ میر صادق کس ارادے سے یہاں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنا دیندار شخص ہے، بات بات میں خدا اور رسول کا نام لیتا ہے۔ ٹیپو سلطان اپنے وزیر اعظم کی بھرپور وکالت کر رہا تھا۔ بار بار قسم کھانا ہی تو اس کو جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ شجاعت خان نے کسی جھجک کے بغیر کہا، میر صادق کی اسی حرکت نے تو مجھے شبے میں مبتلا کیا ہے۔ ثبوت کے بغیر کسی مسلمان سے بدگمانی نہیں کرتے۔ ٹیپو سلطان نے مذہب کی بنیاد پر ایک مضبوط دلیل پیش کی جسے سن کر شجاعت خان کو اپنی گفتگو کا زاویہ بدلنا پڑا۔ پھر آپ اسے آزمائش کی مختلف بھٹیوں میں ڈالتے رہیں۔ شجاعت خان ٹیپو سلطان کو مشورہ دے رہا تھا، اگر وہ سونا ہے تو کندن بن کر نکل آئے گا، ورنہ آگ اس کی ذات پر چھپے ہوئے سارے رنگ اتار دے گی۔ حسن زن اچھی چیز ہے شہزادے، مگر اس قدر بھی نہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص پر اندھا اعتبار کر لے اور پھر نئی نئی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے۔ آپ کوئی اور بات کریں محترم چچا، ٹیپو سلطان نے بڑی شائستگی سے کہا۔ دراصل وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے گریز چاہتا تھا، اور یہ ہندو پورنیا جو شراب کا رسیا ہے۔ شجاعت خان نے سلطنت خداداد کے وزیر خزانہ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، کیا اسے ملکی دولت کا نگہبان بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا مذہب اسے شراب پینے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے پورنیا کی بادانوشی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، پھر میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا؟ اس طرح تو سرنگا پٹم میں قدم قدم پر پوجا ہوتی ہے، پھر کیا میں مندروں میں تالے ڈال دوں اور ہندوؤں کو بتوں کی پوجا سے روک دوں؟ ٹیپو ایک عالم فاضل نوجوان تھا، اس لیے شجاعت خان کے ایک ایک سوال کی منطقی توجیہ پیش کر رہا تھا۔ ہندو مذہب کی بخشی ہوئی آزادی کے باوجود پورنیا کھلے عام شراب نہیں پی سکتا، اور جہاں تک اس کی حساب دانی کا تعلق ہے تو پوری مملکت میں اس جیسا ریاضی دان کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی نشاندہی کرو، میں اسی وقت پورنیا کا عہدہ گھٹا دوں گا۔ شجاعت خان لاجواب نظر آنے لگا۔ میرے محترم چچا، یکایک ٹیپو سلطان کے لہجے سے اذیت جھلکنے لگی تھی۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آج تک صرف جنگیں ہی لڑی ہیں، اور وہ بھی نواب بہادر کی ہم رکابی میں۔ مجھے امور سلطنت میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ نواب بہادر ہی جانتے تھے کہ یہاں کون ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ نواب بہادر اتنی اجلت میں چلے جائیں گے۔ نہ کوئی وصیت، نہ نصیحت، پھر ان کا جانشین کیا کرے؟ ہر چہرے پر وفاداری کا غازہ ملا ہوا ہے اور ہر زبان پر وفا کے ترانے ہیں۔ کسے قبول کروں اور کسے جھٹلاؤں؟ کون دوست ہے اور کون دشمن؟ اپنے والد کو یاد کر کے ٹیپو کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ شجاعت خان بھی اپنے آقا کے ذکر پر رونے لگا۔
اگر دنیا میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک حکومت کا سربراہ بوڑھا ہو کر اپنی موجودگی میں اپنے وارث کو اقتدار منتقل کرتا ہے، سیاست کے اسرار و رموز سمجھاتا ہے، بساط کے مہروں کا تعارف کراتا ہے کہ کون کتنا باصلاحیت ہے اور کون کتنا ناکارہ ہے، اب مشیت الہی کے فرشتہ اجل نے نواب بہادر کو اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے مشاہدات و تجربات کی دولت مجھے دے دیتے۔ اسی اعتبار سے تو میں ایک مفلس حکمران ہوں۔ میں نے زلزلے کی سی حالت میں گر کر سنبھالا ہے، کوئی لشکر کسی محاذ پر پڑا ہے، کوئی فوج دارالحکومت سے دور کسی دوسرے مورچے پر خیمہ زن ہے۔ میں خود نائروں کی بغاوت کو کچلے بغیر سرنگا پٹم چلایا۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ مجھے بتائیے کہ میں ان ہنگامی حالات میں اور کیا کرتا۔ جس قدر مہرے میسر تھے انہیں اپنی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق بساط حکومت پر سجا دیا ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو اس کا نعم البدل پیش کرو۔ خدا کی قسم میں اپنی انا کا اسیر نہیں۔ جو خدا کے بندوں کی بہتر خدمت کرے گا وہی میرا رفیق سفر ہوگا۔ ٹیپو کی گفتگو سن کر شجاعت خان بے قرار ہو گیا۔ شہزادے، خدا تمہاری نظر کو اور وسعت دے۔ میں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا مگر تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں سوچتا ہے۔ پھر بھی یہ خدمتگار جہاں مناسب سمجھے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا کہ میرے لیے نواب کا آخری حکم یہی تھا۔ ابھی ٹیپو سلطان اور شجاعت خان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک کنیز نے سریتا کی آمد کی خبر دی۔ سلطان اور شجاعت خان دونوں چونک اٹھے۔ پھر جب سریتا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کئی میل مسافت نے اس کے چہرے کو گرد آلود بنا دیا تھا۔ خیر تو ہے؟ ٹیپو نے سریتا کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمراٹ، آج اذان فجر کے قریب میں نے ایک لرزہ خیز خواب دیکھا ہے۔ سریتا دیوی نے اپنی چڑھی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ محل کی دیواریں گر گئی ہیں اور کچھ لوگ اس طرح آپ کے تخت کو لیے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایک پایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سریتا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ہر طرف خون کی نہریں بہ رہی ہیں اور بے شمار انسان خون میں ڈوبتے ہوئے چیخ رہے ہیں۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور سیاہ رنگ بھیڑیے ان کے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ اس قدر بھیانک خواب تھا کہ جسے سن کر ٹیپو سلطان اور شجاعت خان بھی فکر مند نظر آنے لگے۔ یہ تیرے منتشر خیالات تو نہیں سریتا؟ ٹیپو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تو نے اپنے باپ اور دادی کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں بھی دیکھی ہیں، پھر یہی تکلیف دہ مناظر تیرے ذہن کے گوشے پر نقش ہو گئے ہوں۔ ٹیپو سریتا کے خواب کی علمی توجیہ پیش کر رہا تھا۔ نہیں سمراٹ، اس حادثے کو تو زمانے گزر گئے۔ سریتا کے چہرے پر اب بھی خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ خدا آپ کو اور اہل شہر کو اپنی امان میں رکھے۔ میرا یہ خواب بے سبب نہیں سمراٹ۔ کاش میں ان لوگوں کے چہرے دیکھ سکتی جو آپ کے تخت کے پائے اٹھا لے جا رہے ہیں۔ پھر جب ٹیپو سلطان نے سریتا کی موجودگی میں ایک درباری عالم مولانا احمد علی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، سلطان معظم کو ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ عورت کے خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ خواب میں نظر آنے والے خون کی نہریں دودھ اور شہد کی نہروں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تخت کے ٹکڑوں سے مراد ہے کہ سلطان کے اقتدار میں بے پناہ وسعت ہوگی اور رعایا کے لیے غذا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے اور اجناس خوردنی اتنی ارزاں ہوں گی کہ راستوں میں بکھری ہوں گی۔ سریتا نے حیرت زدہ نظروں سے مولانا احمد علی کی طرف دیکھا۔ محترم بزرگ، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں سید اکرام بخاری کے مزار کی مجاور ہوں۔ دن رات ان کی روح کو ایصال ثواب کرتی ہوں۔ میری آنکھ اس حالت میں لگی تھی کہ میرے ہونٹوں پر آیات قرآنی تھیں۔ پھر عورت کے خواب کی تعبیر کس طرح الٹی ہو سکتی ہے؟ صاحبزادی، کیا تم تعبیر کا علم جانتی ہو؟ مولانا احمد علی نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سریتا دیوی نے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مگر قیاس تو کیا جا سکتا ہے۔ علم میں قیاس نہیں ہوتا۔ مولانا احمد علی نے سریتا کو جھڑک دیا۔ اسی قیاس آرائی نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے، اور پھر تمہارا ہندوانہ لباس اور ساری دنیا میں بے پردہ گھومنا، کیا یہی تمہارا اسلام ہے؟ یہ بات تو ایک جاہل شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ایسی عورت کے خوابوں میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے۔ پھر مزارات کیا اور ان کی مجاوری کیا؟ ایک عورت کا مجاور ہونا ہی گناہ عظیم ہے۔ مولانا احمد علی پورے جوش و خروش کے ساتھ بول رہے تھے۔ پھر سید اکرام بخاری کہاں کے ولی یا قطب تھے؟ ہر شخص یہاں سید بنا پھرتا ہے۔ مولانا احمد علی سید صاحب کی شخصیت سے بہت حسد رکھتے تھے۔ بالآخر ان کے دل کی ساری قدورت زبان پر آ گئی۔ بس مولانا محترم، بس۔ یکا یک ٹیپو سلطان کے تیور بگڑ گئے۔ اس زحمت کا بہت بہت شکریہ، اب آپ تشریف لے جائیے۔ مولانا احمد علی کچھ دیر تو سکتے کسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر تھکے تھکے قدموں سے واپس چلے گئے۔ یہ ٹیپو کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے اپنے استاد گرامی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اور مولانا احمد علی کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ سریتا بھی اداس ہو گئی تھی۔ مولانا کے جاتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمراٹ، میرا علم تو زیادہ نہیں، اور پھر میں ایک عورت ہوئی، اس لیے نامعتبر ہوں۔ پھر بھی میرا خیال کہتا ہے کہ آپ کے گرد فتنہ گر، منافق اور غدار جمع ہو گئے ہیں۔ خدا خیر کرے، ایک عورت کے خواب کی تعبیر الٹی ہی ہو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔